شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، جس مہینے کے لیے میرے آقا نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، اور فوراً ہی اس مہینے کے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہے جو آقا نے فرمایا کہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو شعبان یہ بڑی فضیلتوں برکتوں والا مہینہ ہے، جس میں صحابہ اکرام روزے بھی رکھا کرتے تھے، نوافل اور ذکر و اذکار کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس ماہ مقدسہ کے اندر بہت ساری فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک اہم اور خاص رات جسے ہم اور آپ شب برات یعنی نجات کی رات کہتے ہیں، اس میں اعمال اور وظائف، اوراد، ذکر، تمام چیزیں زیادہ سے زیادہ کی جاتی ہیں، اور اس ماہ مقدسہ کے اندر اہل خیر حضرات زکوٰۃ نکال کر غربا اور مساکین کو بھی دیتے ہیں، تاکہ وہ بھی امیروں کی طرح، مالداروں کی طرح اپنے رمضانوں کو، روزوں کو اچھی طریقے سے گزار سکیں۔ لہذا ماہ شعبان المعظم میں ذکر و اذکار کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ اسی تعلق سے ایک اہم ذکر، ایک اہم وظیفہ، ایک اہم عمل سورۃ الاخلاص کا، کہ جس کو پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بے شمار برکاتیں عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کہ جس کے پڑھنے کے وجہ سے اگر اسے پڑھیں گے تو تہائی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ بے شمار اس کی فضیلتیں ہیں۔ آج سورہ اخلاص کے تعلق ہی سے آپ کے سامنے کچھ بیان کروں گا۔ مفسرین نے اس سورت کے تقریباً 20 نام ذکر کیے ہیں، ان میں سے 4 نام یہاں پر میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلا نام اس سورت کا اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کا اس میں بیان ہوا، اس وجہ سے اسے سورہ اخلاص کہتے ہیں۔ اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب، ہر نقص سے بری پاک ہے اور ہر شریک سے پاک ہے۔ اس مناسبت سے اسے سورہ تنزیہ کہتے ہیں۔ جس نے سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سورہ تجرید کہتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا پڑھنے والا جہنم سے نجات پا جاتا ہے، اس بنا پر اسے سورہ نجات کہتے ہیں۔ احادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے کچھ یہاں پر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور سورہ اخلاص کا وظیفہ بھی آپ ان فضیلتوں کو سنیں اور سورہ اخلاص کا وظیفہ کریں، دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل کریں، روزی روزگار میں برکتیں حاصل کریں۔ قرآن اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا تہائی حصہ پڑھ لے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی مشکل معلوم ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، ہم میں سے کون ہے جو رات میں تہائی قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ آقا نے فرمایا، تم سورہ اخلاص پڑھو، یہ تہائی قرآن کے پڑھنے کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا جب ہم رات میں سوئیں تو سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیا کریں، اور سورہ قل هو اللہ احد سب کو یاد ہوتی ہے، لہذا بستر پر لیٹیں تو سونے سے پہلے سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص کی تلاوت کریں، پڑھ لیں، انشاءاللہ تہائی قرآن کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ دوسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، والی کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا، وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب وہ لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی اقدس سے یہ بات ذکر کی تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا، ان صحابی سے اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس صحابی سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تاجدار کائنات نے فرمایا، اس سے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا سورہ اخلاص جو کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ محبوبیت کے درجے پر فائز جو شخص ہونا چاہتا ہے وہ سورہ اخلاص کو پڑھنے کے لیے اپنے اوپر لازم کر لے، انشاءاللہ اس سے محبت میں اضافہ ہوگا اور رب کا کرم ہوگا۔ تیسری حدیث حضرت انس سے روایت ہے، ایک شخص نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ آقا نے فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ سبحان اللہ۔ گویا سورہ اخلاص پڑھنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ تفسیر سابی میں لکھا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، اور اگر گھر خالی ہو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ فقر و فاقہ سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جیسی گھر کے اندر داخل ہو، گھر میں کوئی ہے تو پڑھ کہہ لیں السلام علیکم، اور اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو السلام علیک یا ایھا النبی، حضور پر سلام پیش کر لیں، اور اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک مرتبہ یہ پڑھ لے۔ اس کی پابندی کرنے والا شخص کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ گویا اس پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بے شمار مال و دولت عطا فرماتا ہے، اور یہ بہت مجرب عمل ہے، آپ اس کو پابندی سے کیجیے گا۔ حضرات، یہ سورہ اخلاص کی شان ہے۔ اس کا شان نزول اس کے تعلق سے یہ ہے کہ کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ رب العزت کے متعلق طرح طرح کے سوال کیے. کوئی کہتا تھا کہ اللہ کا نسب کیا ہے، کوئی کہتا تھا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے، یا لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے، کس چیز کا ہے. کسی نے کہا وہ کیا کھاتا ہے، کسی نے کہا وہ کیا پیتا ہے. ربوبیت اس نے کس سے ورثے میں پائی اور اس کا کون وارث ہوگا. ان تمام سوالات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کا بیان فرما کر معرفت کی راہ واضح کی اور جاہلانہ خیالات اور بیہودہ باتوں کو اور اوہام کی تاریکیوں کو جن میں وہ لوگ گرفتار تھے اپنی ذات و صفات کے انبار کے بیان سے محو کر دیا. سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کے ساتھ متصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کا رد کیا گیا ہے. سورہ